کل ہماری گزر چکی ہے۔ جادو اس سے پہلے بھی لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی سوچ تھی، اور یہ بھی آتا ہے کہ نمرود کے زمانے میں بعض بڑے علماء تفاسیر کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ نمرود کے زمانے میں کئی ایسی چیزیں تھا وہ سارا جادو کا کمال، اور تھا وہ ساری جادو کی مختلف قسمیں، الگ الگ اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تو نمرود کے زمانے میں ایک بدخ بنی ہوئی تھی نقلی، جو کہ شہر کے دروازے کے ساتھ نصب تھی۔ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو آبادی ہوتی تھی، جو شہر ہوتا تھا، اس کے گرد دیوار ہوتی تھی، اس کے پھر مختلف دروازے بنائے جاتے تھے، اور اسی سے ہی انٹری ہوتی تھی، اسی سے ہی بندہ باہر جاتا تھا، اور دروازوں پر وہ بادشاہ کے بندے مقرر ہوتے تھے جو کہ آنے جانے والوں سے ٹیکس اور دیگر معاملات اور سارا جو چیک کرنا ہوتا تھا نظام وہ دیکھتے تھے۔ تو وہ ایک مخصوص تھا کہ ایک تو ادھر ادھر سے بندہ داخل نہیں ہو سکتا، مخصوص راستہ گیٹ ہے وہیں سے داخل ہونا۔ وہاں پر وہ ایک نصب تھی کہ کوئی بھی چور یا کوئی جاسوس جب اس دروازے سے گزرتا تھا تو وہ بدخ آواز کرتی تھی، جس سے وہ بندہ پکڑا جاتا تھا۔ یہ نمرود کے زمانے میں یہ تھا، تو یہ چیز لوگوں کے دل میں تھی کہ بھئی یہ کچھ خطرناک کام ہے۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ اسی کے زمانے میں ہی ایک نقارہ تھا بجانے والا، کہ جس پر چوٹ ماری جائے لکڑی سے جیسے ڈھول ٹائپ ہوتا ہے تو یہ پھر بجتا ہے، تو وہ تھا۔ اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی تھی کہ جب کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر وہ مارتے تو وہ اس چیز کا پتہ بتا دیتا تھا۔ اس سے جو آواز نکلتی تھی نا لکڑی مارنے سے یا کچھ کرنے سے، اس کو بجانے کا جو بھی طریقہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیز اس پہ ماری جاتی تھی تو اس سے جو آواز نکلتی تھی وہ اس چیز کا پتہ بتاتی تھی کہ جو چیز گم ہو گئی وہ کہاں پر ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ ایک آئینہ تھا اس کے دربار میں، جب کوئی بندہ گم ہو جائے، غائب ہو جائے تو اس آئینے کے سامنے آ کے اسے دیکھتے تھے تو وہ آئینہ اس بندے کی جگہ، اس کی شکل، اس کا ایڈریس، ساری چیزیں وہ سمجھا دیتا تھا، وہ دکھا دیتا تھا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس کے محل کے پاس ایک درخت تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ لوگ اس کے نیچے بیٹھتے، جتنی تعداد بڑھتی جاتی وہ اس کا سایہ بھی ویسا ہی بڑھتا جاتا تھا اس درخت کا، اور اس میں 1,00,000 افراد بیٹھ